تمہیں لگتا ہے تمہارا مانگنا قبول نہیں ہوگا؟ ارے وہ تو بہت پہلے ہی اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ جہاں اتنا مانگا وہاں ایک بار پھر مانگ لو۔ ممکن ہے تمہاری آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی کی ادھوری کہانی کا، صرف ایک ہی دعا کے فاصلے پر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کن کہنے ہی والے ہوں۔ سنو، تم بس اللہ سے دعا تو کرو، وہ تمہارے لیے معجزے نہ کرے تو کہنا۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام پورا کرو، یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت کرو، اور جب تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکلتا تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دراصل کچھ مانگنے والی ادائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں، پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے قبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اگر وہ اس چیز کو تمہارے ذہن اور دعاؤں سے نکال نہیں رہا جو تم چاہتے ہو، تو جان لو دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیر تو ملاقات کا بہانہ ہے۔ جس پکار کو وہ ہر دفعہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، پھر بھلا وہ اسے کیسے رد کر سکتا ہے؟ مانگنے کی شدت ہی تو قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارے مقدر کو مکمل بدل دیتی ہیں۔ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے، تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کرتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ دعا بار بار مانگ رہے ہو تو جان لو تم سفر میں ہو ابھی۔ جانتے ہو کون سے سفر میں؟ کن کے سفر میں۔ یہ کن کی جستجو جو تمہارے دل میں آئی ہے، اور اس کو پانے کے لیے جو سفر تم کر رہے ہو وہ ہے کن کا سفر۔ تمہارا دل تھک چکا ہے مگر یہی کہہ رہا ہے تیرا رب کن فرمائے گا، ایک نہ ایک دن ضرور، اور تیری زندگی ضرور موڑ دے گا، غموں سے ایک دن نجات ضرور دے گا۔ اگر کوئی اپنا تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور اپنا بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا دار فانی سے رخصت ہوا، تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ و سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھیں۔ حضرت زکریا کو بیٹے کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ
کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب تو آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے، نہ تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ پھر اللہ وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کہ آسمانی حلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے۔ ساری حلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دیں، اس کے لیے کن فرما دیں۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا رب نہیں سن سکے گا؟ وہ سب جانتا ہے، وہ سب سنتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہیں اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، اور پھر شفا بھی مل جاتی ہے۔